خچر ہندوستان اور پاکستان میں ایک مشہور جانور ہے۔ یہ گھوڑی اور گدھے یا گدھی اور گھوڑے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن خود اس کی نسل یعنی خچر اور خچری کے ملاپ سے نہیں چلتی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے دو کاموں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ایک یہ کہ وہ سواری کے کام آتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ ایک ذریعہ اظہار شان ہے۔ چنانچہ دنیا میں آج تک اس سے یہ دونوں کام ہی لیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ مضبوط اور محنتی اتنا ہے کہ مشرق ہی نہیں فرنگی ملکوں کے فوجی حلقوں میں اس سے گاڑی کھینچنے کا کام کثرت سے لیا جاتا تھا۔ چنانچہ جنگ جرمنی میں فرانس اور برطانیہ وغیرہ نے اس سے تو پاخانہ کی گاڑیاں گھسیٹنے کا خوب کام لیا تھا۔ دوسری طرف عراق، عرب، شام اور مصر وغیرہ میں گھوڑے ہی کی طرح اس کی سواری بھی عزت اور راحت کی ایک سواری تھی، بلکہ بیروت اور دمشق وغیرہ میں تو بڑے بڑے حکام اور امراء خچر کی سواری کو گھوڑے کی سواری سے زیادہ معزز سمجھتے تھے۔ اور بائبل میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے سامنے بادشاہ بنوایا ہے تو اس موقع پر سواری بجائے گھوڑے کے شاہی خچر ہی کی کرائی ہے، اور حکم دیا ہے کہ میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کرو۔ خچر اپنی رفتار اور قد و قامت اور گردن کی ساخت کے لحاظ سے گھوڑے سے مشابہت رکھتا ہے، اور سر، پیر، کان اور ہاتھ کی ساخت میں گدھے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کی آواز گھوڑے کے ہنہنانے اور گدھے کے رینکنے دونوں سے الگ ایک کمزور قسم کی ہوتی ہے۔ خچر اپنے قدرتی طریقے سے ہمیشہ سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن جنگ اور امن دونوں زمانوں میں ان کی اہمیت خصوصی محسوس کر کے امریکہ، فرانس، اٹلی، اسپین وغیرہ کی حکومتوں نے ان کی پیدائش کے مصنوعی ذرائع بھی اختیار کیے ہیں، اور اچھی خوش نسل گھوڑیوں اور تندرست گدھوں کے ملاپ کے لیے مستقل محکمے کھولے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ شکریہ۔